سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا ایک جتھا ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان میں سے بعض لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حقیقت بیان کیجیے، اس کی تاریخ بیان فرمائیے، یہ کس طرح سے شروع ہوئی۔ تو رسول ناظمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ میں قربانی کا پس منظر ذکر فرمایا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارے اور ہمارے ابا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ وہ تاریخ یاد دلا دی جب خلیل علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار خواب دیکھ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا، وہ تاریخ یاد دلا دی۔ قرآن شریف اس کو ذکر کرتا ہے فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں کے دونوں تیار ہو گئے، بیٹا یہاں سے تیار ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، اور والد وہاں تیار ہیں اپنے ہاتھ میں چھری لے کر، آنکھوں پر پٹی باندھ کر، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو منہ کے بل زمین پر لیٹا دیا کہ کہیں ان کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آ کر پدرانہ شفقت غالب نہ آ جائے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، قرآن کہتا ہے ہم نے پکار کر کہا ابراہیم ٹھہرو، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، جو خواب آپ کو دکھایا گیا تھا آپ نے سچی میں اس خواب کا عمل کر دکھلایا۔ اور یہ ایسے نہیں ہوتا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکار لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اتنے بڑے امتحان میں اترنا، بیٹے کو لے کر زمین پر گرانا اور اس کے گلے پر چھری چلا دینا، یہ دل گردے کی بات نہیں ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قربانی کو قبول نہ کیا جائے، اس وقت تک کوئی باپ اتنا بڑا قدم کہاں اٹھا سکتا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن کہتا ہے ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور اس کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں تلے لٹا دیا۔ وہ مینڈا آیا تھا، جنت سے آیا تھا، اس کے گلے پر چھری چل چکی۔ اس پورے پس منظر کو نبی ناظمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ میں ذکر فرمایا صحابہ کے سامنے، سنت ابیکم خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارے اور ہمارے ابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا فی، ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیٹے کو لٹایا تھا اور ان کو خواب کے ذریعے سے بتلایا گیا تھا، اور ان کی شریعت پہلے گزر چکی ہے، ہماری شریعت اب آئی ہے، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو نبی ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا لِكُلِّ شَعْرٍ مِّنْهَا لَكُمْ حَسَنَةٌ، یہ جو قربانی کا جانور تم ذبح کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے میں تم کو ایک ایک نیکی ملتی رہے گی۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم
ثواب کے دل دادا تھے، اور ان کے دل میں ثواب کے لیے کبھی قناعت نہیں ہوتی تھی کہ بس اب بہت ہو گیا، ہم نے اتنی نماز پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے، اتنے حج کر لیے، نہیں، کبھی عبادت سے جی بھرتا نہیں تھا، عبادت کے رسیا تھے یہ لوگ۔ تو صحابہ نے عرض کیا فصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بعض جانوروں کے جسم پر بالوں کے بجائے اون ہوتی ہے، اور اون بہت گھنی ہوتی ہے، اس کا گننا بھی ناممکن، اس کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اس اون کے ایک ایک بال کے عوض میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو ثواب عطا کریں گے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر حدیث شریف موجود ہے، حدیث کی بڑی کتابوں کے اندر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر من احراق الدم وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع في الارض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کرتے ہو اس کو معمولی عمل نہیں سمجھنا، بڑا عمل ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرائض کے علاوہ جو تم فرض نماز پڑھتے ہو، واجب نمازیں پڑھتے ہو، ان نمازوں کو چھوڑ کر باقی جتنے اعمال بھی تم کرو گے قربانی کے دنوں میں، ان اعمال میں کوئی بھی عمل خون گرانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ یہ خون گرانا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامِ بِأَشْعَارِهَا وَأَظْفَارِهَا، کہ یہ قیامت کے دن یہ جانور اٹھے گا اپنے بالوں کو لے کر، اپنی کھال کو لے کر، اپنے ناخن کو لے کر، جو اس کے پیروں تلے وہ کھر ہیں ان کو لے کر، اور اپنے سینگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے یہاں آ جائے گا اور اپنی قربانی دینے والے کی سفارش کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، جب تم نے چھری چلائی بسم اللہ اللہ اکبر، جو ہی یہ چھری تم نے چلائی تو خون کا قطرہ کہاں جائے گا؟ زمین کی طرف جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا قربانی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ خون کا قطرہ قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ خون کا قطرہ قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ قربانی دینے والوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ نہایت اونچا عمل، یہ عمل کسی مقام کا محتاج نہیں ہے کہ شہر میں کرو یا گاؤں میں نہ کرو یا عرب میں کرو عجم میں نہ کرو، جہاں کہیں ہے جس کے دل میں ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس جگہ پر بھی ہے وہاں سے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ البتہ قربانی کرنے کے لیے جو احکام ہیں، قربانی کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان کا یاد کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری قربانی زیادہ سے زیادہ رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ عمل کرنا ہی ہے، نماز پڑھنی ہے، اگر نماز ہمارے اپنے طریقے کے مطابق ہو جائے تو اس نماز کو نماز نہیں کہیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھو لیکن جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح تم نماز پڑھو تو اس نماز کا اور فائدہ ہے۔ نماز میں جتنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہو، حضور نازنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی ہماری نماز مشابہ ہو جائے، مل جائے،
وہ نماز زیادہ قبول ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے ساتھ مل جائے، صاحب قرآن کے ساتھ۔ مسجد آ رہے ہیں تو طریقہ ہم مسجد میں آنے کا حضور ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لیں کہ حضور دایاں قدم مبارک اندر رکھتے تھے، پھر دعا مانگتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اگر ہم اپنے طریقے میں آئیں گے تو مسجد آنے کا ثواب اتنا زیادہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح آداب کی رعایت رکھ کر اگر قربانی کی جائے تو اس قربانی کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے، قربانی کے چند موٹے موٹے مسائل کو اس مختصر وقت میں انشاءاللہ آج کے جمعہ میں بھی چند باتیں عرض کریں گے، آئندہ جمعہ میں بھی۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کرنے والا جس نے بھی قربانی کرنی ہے وہ اپنے مسائل کا علم اور قربانی کے بنیادی مسائل کو علماء سے رابطہ کر کے رجوع کر کے حاصل کر لے تاکہ قربانی زیادہ سے زیادہ مطابق سنت ہو جائے۔ تو اس میں ایک گزارش ہے، یہ قربانی کا عمل واجب ہے اور نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک وہاں مدینہ منورہ میں گزری ہے، یعنی ہجرت کر کے جب نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ وہاں مدینہ کے قیام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے، ہر سال قربانی فرمائی۔ اس لیے پہلی چیز یاد رکھنی چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ دوسری چیز یاد رکھنی چاہیے کہ نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل ہے یہ، حضور ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تھوڑا تھوڑا وقفہ رکھو، وقفہ ضروری ہے، نماز میں وقفہ رکھنا ضروری ہے تاکہ آئندہ حالات جڑے کسی جگہ سے شکار نہ ہو، مسجد کا حالات نہ ہو، لہذا ہے کہ نمازی دا وقفہ رکھو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت۔ پھر دوسری چیز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کو نہایت اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ کس اہتمام سے؟ سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے لائے، 2 مینڈے، یہ بھیڑ کے بچے 2، ان کی حالت کیا تھی؟ نہایت خوبصورت، تلاش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائے شوق کے ساتھ۔ ان کی حالت کیسی تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مینڈے ایسے تھے کہ جہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں وہ جگہ بھی کالی ہے، یعنی ان کے آنکھوں کے ارد گرد کا جو دائرہ ہے اس میں کالا نشان ہے دونوں آنکھوں میں، اور چاروں جو ٹانگیں ہیں یہ بھی کالی ہیں، اور یہ جو پیٹ کا حصہ ہے جو زمین کے ساتھ بیٹھے ہوئے لگتا ہے یہ بھی کالا ہے، اور باقی رنگ جو وہ سفید بھرا ہوا ہے، ایک ہی قسم کے 2۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لایا اور ان کے سینگ بھی تھے، حضور نے ان کو اپنے دست مبارک سے قربان فرمایا، پھر ان کے لہو کو لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پر ان کی پیٹھ پر تھوڑا تھوڑا مل دیا، اور پھر روتے ہوئے دعا مانگی، الہ العالمین اس کو میری طرف سے قبول کر لے اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے قبول کر لے جو قربانی نہیں کر پائیں گے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا۔ خوبصورت جانور، بے عیب جانور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہیں، اور تلاش فرمانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس پر چھری چلا رہے ہیں۔ یہ مزدوری پر کرانے کا کام نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک حدیث میں آتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک قربانی تھی۔ حضور ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا، فاطمہ قریب آؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی، عرض کیا ابا حضور کیا حکم ہے؟
تو فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے قریب حاضر ہو جا، اور اگر تو کر سکتی ہے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو ذبح کر دے، ورنہ وہاں قریب رہ اور دعا میں شرکت کر، اور وہاں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرو۔ اس وقت دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ ہم قربانی کے ذبح کو عام ذبح کے برابر نہ سمجھیں، یہ عام ذبح کے برابر ہے نہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، وہ مخفی حکمتیں ہم پر کھولی نہیں گئی، لیکن آخرت کے اندر ان کے کیا کیا فوائد ہیں ان کو نبی ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر آشکارا فرمایا ہے بزبان وحی۔ مثلا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سمنوا ضحایاکم، اپنی ان قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ بناؤ، کھلا پلا کر خدمت کر کے، فإنها علی الصراط مطایاکم، اس لیے کہ یہ جانور تمہارے لیے پل صراط پر پار چڑھنے کے لیے تمہاری سواری کا کام دے دیں گے۔ جو بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اس کے نیچے آگ کا سمندر، پھر اس کے اوپر سے گزر کر جانا ہے، 1500 سال کا رستہ۔ احادیث میں آتا ہے نبی ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی وضاحت فرما دی اس پر ہمارا ایمان بن گیا۔ آخرت کے مراحل کو اور آخرت کے حالات کو ہم دنیا میں غور کریں بھی تو ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن نبی ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اور معراج کے موقع پر اور کئی مرتبہ خواب کے اندر آخرت کے مناظر کی سیر کروائی گئی۔ حضور ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مناظر آشکارا تھے، اس لیے حضور ناظرین علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کے بعض خبریں دنیا میں بتلایا کرتے تھے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کئی خبریں آ کر دے دی امت کو، میں نے اس طرح کے لوگوں کو دیکھا، اس طرح کے لوگوں کو دیکھا۔ یہ حضور ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا جا رہا ہے۔